السلام علیکم، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اردو کہانی سے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنائی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ بھائی سے میری والدہ کی سبھی امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ اسے اپنے نصیب کا چراغ سمجھتی تھیں، لیکن ان کے نصیبوں کو آگ بھی اسی چراغ سے لگی۔ میرا یہ بھائی جب 18 سال کا ہوا تو ایک دن اس لاڈلے نے والدین کا کل اثاثہ سمیٹا اور ہیرو بننے کے شوق میں بھارت روانہ ہو گیا۔ والد کی وفات کو ابھی صرف چند ماہ ہوئے تھے کہ یہ افتاد پڑ گئی۔ غم سے نڈھال میری ماں روتی پیٹتی اپنے ایک رشتہ دار کے بھائی کے پاس گئیں جو کہ پولیس میں تھے۔ انہوں نے والدہ کی بیوگی پر ترس کھاتے ہوئے بھاگ دوڑ کی، پولیس میں رپورٹ لکھوائی، اخبارات میں اشتہار گمشدگی شائع کروائے، مگر بھائی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یہ روپیہ نقدی اور زیورات 1.5 لاکھ کے قریب تھے۔ ان دنوں اتنی رقم کی قدر کروڑوں میں تھی۔ یہ وہ سرمایہ تھا جو والد مرحوم نے عمر بھر کی محنت سے کمایا۔ ہاتھ پھیلانے کے خوف نے میری ماں کو نڈھال کر دیا اور بیٹے کے غم میں وہ 3 ماہ کے اندر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ان سب سے بڑا مسئلہ میری پرورش کا تھا۔ کوئی رشتہ دار ذمہ داری لینے پر دل سے آمادہ نہیں تھا۔ سبھی ایک دوسرے کو قائل کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ والد کے ایک دوست نے کہا، جب تک آپ لوگ کچھ فیصلہ کر لیں بچی کو میرے گھر چھوڑ دیں۔ ان دنوں میری عمر بمشکل 6 سال تھی۔ میں ابا کے دوست کے گھر آرام سے تھی۔ ان کی بیوی مجھے اپنے بچوں کی طرح رکھتی۔ یہاں میرا دل بہل گیا۔ رفتہ رفتہ اماں کا غم بھولنے لگی۔ یہ آرام اور دن دیر پا ثابت نہ ہوئے۔ ایک دن تحریک آزادی کے جلسے میں فائرنگ ہو گئی تو میرے سرپرست بھی اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ وہ شہید ہو گئے۔ شوہر کے غم میں ان کی بیوی حواس کھو بیٹھیں۔ ایک روز ان کی ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر دروازے کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ کہا، منحوس تو جب سے آئی ہے ہمارے گھر پر بربادی بارش کی طرح برسنے لگی ہے۔ مجھ ناسمجھ کو کیا پتا تھا جنہوں نے مجھے پناہ دی ہے ان کے اپنے کتنے دکھ ہیں۔ سڑک کے کنارے گھر سے قریب ہی ایک پکے پتھر پر میں بیٹھ گئی اور دیر تک روتی رہی۔ آج اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے۔ یہاں بیٹھے مجھے 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ ایک گاڑی قریب آ کر رکی اور اس میں سے کوئی اتر کر قریب آیا۔ اس شخص نے پیار سے پوچھا، بچی کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، مجھے دادی نے گھر سے نکال دیا ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گی ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے امی ابا کہاں ہیں؟ میں نے صاف بتا دیا کہ وہ مر گئے ہیں، دادی کے پاس رہتی ہوں۔ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو گی، جہاں کہو گی تمہیں چھوڑ دوں گا، مجھے ہماری پڑوسن کے گھر چھوڑ دینا۔ میں نے کہا۔ اس نے اچھا ٹھیک ہے کہا اور مجھے گاڑی میں بٹھا دیا۔ پوچھنے لگا، کیا اپنا گھر پہچانتی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ میرے گھر کا پتہ پوچھتا پوچھتا ایک شاندار بنگلے میں لے آیا۔ یہ بنگلہ ایک عورت کا تھا جس کے پاس پہلے سے 3 لڑکیاں تھیں۔ میں نے تو یہی سمجھا یہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ مجھے یہاں لانے والے نے اس عورت کو بائی جی کہہ کر پکارا تھا۔ بائی نے مجھے پیار کیا، آنسو پونچھے اور بولی، بیٹی فکر نہ کرو، میں تم کو تمہارے گھر پر پہنچا دوں گی، ابھی یہ کھانا کھا لو۔ اس عورت کا رویہ مہربان اور لہجہ شہد سے بھی زیادہ شیریں تھا۔ جب اس نے پیار سے گلے لگا کر میرا ماتھا چوما تو مجھے اماں یاد آ گئیں۔ میں ماں کی محبت کو ترس رہی تھی۔ اس عورت نے ممتا کا پیار دے کر میری پیاسی روح کو قرار کے خزانے سے بھر دیا۔ اچھے کپڑے، کھلونے، گڑیاں اور ممتا بھرا سلوک، مجھے لگا جیسے جنت میں آ گئی ہوں۔ بائی کی بڑی لڑکی 12 سال، دوسری لڑکی 10 سال اور تیسری ہم عمر تھی۔ اب میں تنہا نہ رہی۔ اس کا حسن سلوک بے مثال تھا، مگر ان کے کچھ قاعدے اور قانون تھے۔ وہ ہم سب کو اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کے آداب سکھا کر ان پر سختی سے عمل بھی کرواتی۔ بائی نے دوسری لڑکیوں کی طرح میری پرورش بھی بڑے دھیان سے کی۔ بچپن کے 2 سال تک لاڈ پیار میں رکھا اور پھر ان کی تربیت کا اصل دور شروع ہوا۔ انہوں نے بچیوں کے لیے 2 استاد باقاعدگی سے رکھے تھے۔ ان میں سے ایک کو موسیقی اور دوسرے صاحب کو کتھک کے باؤ تاؤ سکھانے تھے۔ یہ تربیت اوپر کی منزل پر ہوتی تھی۔ جب تک میں 7 سال کی نہ ہو گئی اوپر کی منزل تک نہ گئی۔
مجھے بائی نے ایک استاد کے پاس پڑھنے بٹھا دیا۔ سال بھر میں اردو لکھنا پڑھنا سیکھ گئی۔ اس طرح مجھے اردو کے ساتھ انگریزی کی شدت بھی ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں پہلی بار بائی مجھے اوپر کی منزل میں استاد صاحب کے پاس لے گئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی کہا، بائی جی، تمہاری باقی لڑکیاں تو موتی ہیں، یہ ہیرا ہے، یہ میری سب بچیوں سے زیادہ حسین اور ہونہار ہے۔ بائی نے اس روز مٹھائی بانٹی اور مجھے استاد کی تربیت و نگرانی میں دے دیا۔ مجھے بس یہی عقل تھی کہ جو بائی نے کہا ہم نے کرنا ہے۔ 2 سال وہ مجھے رقص کی تعلیم دیتے رہے، اور جب میں 10 برس کی پوری ہوئی تو موسیقی کے استاد سے بھی فیض حاصل ہونے لگا۔ میں پوری تندہی سے بائی جی کی خوشی کی خاطر رقص اور موسیقی کی تربیت لیتی رہی۔ بائی اپنی قبیل سہیلیاں بلوا کر ان کی دعوت کرتیں، مجھ سے کہتیں ان کو اپنا فن دکھاؤ۔ وہ تماش بین بن کر میرا امتحان لیتیں اور بائی کو داد دیتیں کہ واقعی تمہارے ہاتھ تو ہیرا لگ گیا ہے۔ تبھی میری بائی بلائیں لیتی اور میری نظر اتارنے لگتیں۔ انہوں نے میرا نام گل بہار سے بدل کر جہاں آرا رکھ دیا تھا۔ بائی کے گھر کے پاس ہی ان کا ایک اور گھر بھی تھا جہاں محفلیں ہوتی تھیں۔ وہ وہاں بڑی لڑکیوں کے ساتھ جاتیں اور دولت سمیٹتی تھیں، لیکن میں اور میری ہم عمر لڑکی گھر پر ہی ہوتیں۔ ابھی ہماری تعلیم باقی تھی، جس کے لیے ہمیں موزوں وقت کا انتظار تھا۔ اس کے بعد ایک رسم ہونا تھی۔ رسم کا وقت بھی آ ہی گیا، ابھی برصغیر کی تقسیم وجود میں نہیں آئی تھی۔ رسم کی خاطر بائی نے شہر سے دور ایک خوشنما بنگلہ کرائے پر لیا۔ دولت مند شخصیات آنے والی تھیں، کچھ فلم انڈسٹری کے لوگ بھی مدعو تھے۔ قیمتی مسندوں پر 50 کے قریب مہمان براجمان تھے۔ محفل تمام ہوئی، چہار طرف سے میری تعریف کا شور بلند ہوا۔ آخر میں بائی نے بلند آواز سے کہا، مئی کا مہینہ مقرر ہوا ہے، دیکھیں کس میں اتنی ہمت ہے کہ جہاں آرا کو اپنی بیگم بنائے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی محفل برخاست ہو گئی۔ اس دن کے بعد سب اپنی اپنی بولیاں دے کر جانے لگے۔ بالآخر قرائے قربت 1 کروڑ پتی سیٹھ کے نام نکلا۔ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لینا چاہتا تھا۔ بڑی بھاری رقم میں سودا طے ہوا۔ مجھے سیٹھ کی جانب سے ایک ہیرے کی انگوٹھی بھی پہنا دی گئی اور رسم کے لیے تاریخ مقرر ہو گئی۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے دل و ذہن کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ ایک حسین دوشیزہ تھی جسے بائی نے 20,000 روپے میں خریدا تھا۔ وہ ایک شریف گھرانے کی چھوٹی دختر تھی جو اس زندگی کو گناہ آلود کہتی تھی۔ وہ لڑکی بائی سے کہتی کہ اس زندگی سے جینے سے بہتر تھا کہ میں بلوائیوں کے ہاتھوں مار دی جاتی۔ پیار سے، لاڈ اور ڈانٹ ڈپٹ سے غرض کے ہر حربہ ناکام رہا۔ بائی اس کو اپنے ڈھب پر نہ لا سکی۔ آخرکار اس نے آخری حربہ آزمایا اور دوشیزہ کا معاملہ شرفو کے سپرد کر دیا۔ نام تو کچھ اور تھا لیکن بلاتے اسے شرفو تھے، حالانکہ وہ بالکل بھی شریف نہیں تھا، مگر ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا ضرور رکھتا۔ وہ بنگلے میں رہتا تھا، بظاہر چوکیداری کے فرائض اس کے ذمہ تھے، مگر دراصل جب کوئی لڑکی بائی کی دنیا میں بغاوت کی مرتکب ہوتی تو اسے شرفوں کے حوالے کر دیا جاتا، جو 2 دن میں ہی لڑکی کا دماغ درست کر دیتا۔ تاہم ایسی نوبت کم ہی آتی تھی، کیونکہ شاطر بائی اپنے مقناطیسی رویے سے ہی لڑکیوں کے ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی۔ خیر، شرفو بائی سے اس کام کی بڑی قیمت وصول کرتا۔ بائی کے ہاتھ جب یہ مال غنیمت آیا تو اسے دوشیزہ بڑی ٹیڑھی لگی۔ اس نے اسے یہ کہہ کر شرفو کے حوالے کر دیا کہ اس کا دماغ درست کر دو۔ اس نے بائی کو یقین دلایا کہ وہ اس پتھر کو ایک ہی دن میں ریت بنا دے گا۔ وہ لڑکی کو لے کر سزا والے تہہ خانے میں اتر گیا۔ کچھ دیر کے بعد لڑکی کی چیخوں کی آواز سنائی تھی۔ میں یہ آواز سن کر ہی کانپ گئی۔ 10-15 منٹ بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شرفو بائی کے پاس آیا۔ اس نے اترے ہوئے چہرے کے ساتھ بائی کو بتایا کہ وہ ختم ہو گئی ہے۔ میں تو سکتے میں رہ گئی، خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی کمرے میں گئی جہاں شرفو نے اس نازک کو سزا کے بعد لا کر لٹایا تھا۔ اس کی عجیب رنگت دیکھ کر میں اس قدر وحشت زدہ ہو گئی کہ جہاں کھڑی تھی وہیں گر پڑی۔ ہوش آیا تو شرفو اور بائی میرے قریب ہی فکر مند کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے میرے تو دل کے اندر طوفان آ گیا۔ مجھے اس گھر کا اور یہاں کے رہنے والوں کا بالکل بھی کوئی انداز نہ بھاتا۔ مجھے ان سب سے نفرت ہو گئی۔ اب میں جلد از جلد یہاں سے نجات پانے
होने के पहलुओं पर सोचने लगी। ये तो मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं कैसे इस जगह पहुंची और मैं बाई की बेटी नहीं हूं, मगर आज एक बाइस्मत और शरीफ लड़की ने अपनी जान देकर मेरे एहसास की दुनिया में आग लगा दी। उसकी मौत मुझको आगाही दे गई। इज्जत तो इस्मत की क्या वक़्त होती है। अब मुझे समझ आ गया था, मैं एक पल इस जगह रहना नहीं चाहती थी। इन दिनों जब मेरी तबीयत नासाज हुई तो वहशत के मुझ पर दौरे पड़ने लगे। बाई मुझे डॉक्टर के पास ले जाने लगी। एक जगह रास्ते में टैक्सी रुकवाकर वो लम्हे भर को उतरी। उन्हें सराफ की दुकान से कुछ जेवरात ठीक करवाने थे। मैंने यही वक्त गनीमत जाना और टैक्सी वाले से पूछा, क्या तुम मुसलमान हो भाई? ऐसा क्यों पूछा आपने? उसने सवाल किया। चूँकि मैं मुसलमान लड़की हूँ, गैरों के घर पर हूँ, आप हुलिये से मुसलमान लगते हैं। आजकल तहरीक आज़ादी ज़ोरों पर है, हालात ठीक नहीं हैं इसलिए पूछा। वो ज़हीन आदमी था, समझ गया। कहने लगा, आप किसी मुश्किल में हैं तो मुझे बताएं, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मैंने कहा, भाई मुझे बहन समझ लो, क्या मेरी मदद करोगे? मैं मुश्किल में हूँ। इस औरत के आने से पहले तुम मुझे यहाँ से ले चलो, सारी बात बता दूँगी। ये अक्लमंदी की बात नहीं। औरत ने टैक्सी का नंबर नोट कर लिया होगा तो मुश्किल हो जाएगी। उसने हस्पताल चलने का कहा था। जो ही हस्पताल पर उतरे, तुम वहाँ से किसी तरह बाहर निकल आना, मैं तुमको टैक्सी में लेकर यहाँ से निकल जाऊँगा। मैंने दिल से दुआ की, खुदा मुझे ये मौका ज़रूर देना। बाई ने पहले मुझे डॉक्टर को दिखाया, फिर खुद चेकअप करवाने लगी। वो डॉक्टर के पास बैठी अपना गला दिखा रही थी। तभी मैं कमरे से निकलकर सीढ़ियों पर पहुंची और तेज़ी से हस्पताल से निकलकर टैक्सी तक आ गई। बाई ने तो अपनी दानिश में किराया अदा करके टैक्सी को छोड़ दिया था, लेकिन वो टैक्सी वाला अब तक वहाँ मेरा मुंतज़िर था। मैंने पूछा, क्या मैं आप पर एतबार कर लूँ? मैंने टैक्सी वाले से सवाल किया तो उसने कहा, मैं बलोच कबीले से हूँ और हम जिसको बहन कह देते हैं उसको भाई बनकर दिखाते हैं। मैंने तुमको बहन कहा है, आखिरी दम तक तुम्हारी हिफाजत करूँगा। उसने मुझे यकीन दिलाया। इन दिनों हालात ख़राब हो रहे थे। उसने मुझे कहा, अगर तुम्हारा कोई हकीकी रिश्तेदार है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसने मेरी मुख्तसर रुदात सुनकर कहा था। मैंने उसे आसिफ भाई के बारे में बता दिया। उसने मेरे हकीकी भाई का खोज लगा लिया और मुझे उनके हवाले कर गया। जाते हुए अपना पता भी दे दिया। अगर कभी ज़रूरत हो तो इस पते पर राब्ता करना। मुद्दत बाद अपने हकीकी भाई से मिलने के बाद मैं बहुत खुश थी, लेकिन जल्द ही मालूम हुआ कि मेरे भाई के दिल से तो हकीकी रिश्तों का एहतराम ही जाता रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में वो खुद तो हीरो न बन सका, लेकिन मुझे हीरोइन बनवाने के लालच में पड़ गया। 2-4 प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मुझे मिलवाया तो लगा, भाई के साथ रहना और भाई के पास रहना बराबर है। तभी मैं एक रोज़ अपने मुंह बोले भाई टैक्सी वाले के पास आ गई। उसके घर की ख़वातीन ने जिस तरह मेरी हिफाजत का ज़िम्मा लिया, मैं उन लोगों की गैरत की मोतरफ़ हो गई। ये कबायली लोग थे, लेकिन इनकी कदरें और रवायात इनका असासा थीं। यहाँ मैंने खुद को पूरी तरह महफूज पाया। बाई ने यकीनन मुझे हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाया। शायद ये झगड़ा गैर मामूली नौयत इख्तियार कर जाता कि पाकिस्तान वजूद में आ गया और मेरे मेज़बान जान पर खेलकर मुझे पाकिस्तान ले आए। कुछ दिनों के बाद एक मामूली लेकिन खुशहाल और शरीफ आदमी से मेरे मुंह बोले भाई ने मेरा निकाह पढ़वा दिया। आज इस वाक़े को गुज़रे सदी होने वाली है। मैं ज़िंदगी के आखिरी सीढ़ी पर हूँ। इस बुढ़ापे में भी मुझे लगता है मेरा वतन पाकिस्तान मेरे लिए जन्नत से कम नहीं, क्योंकि ये वो सरज़मीन है जिसने मुझे पनाह दी थी, बाई के जुल्म से निजात दिलाई थी। मेरे शौहर भी उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, मगर मेरा मुंह बोला भाई अब इस दुनिया में नहीं है। जब भी यौम आज़ादी का दिन मनाया जाता है, मैं अपने बलोच भाई को याद करती हूँ। अगर उसने जुर्रत का मुजाहिरा न किया होता, मेरी मदद न की होती, तो शायद आज मैं किसी कोठे की गंदगी और दलदल में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रही होती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।